ہے، نماز بھی ہے اصلاح معاشرہ۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اعلان کر دیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر برائی سے روک دے گی، تو نماز بھی خود اصلاح کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل اے الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ہے نا، بے نمازی کو اللہ نے نہیں فرمایا، نمازی کو فرمایا کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روک دے گی۔ انسان سچی نماز پڑھے، صحیح نماز پڑھے، تو ہم لوگوں کو کیا بننا ہے؟ صحیح بننا ہے، اچھا بننا ہے نا بھائی۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو اچھی پڑھنی ہے، انسان بھی بننا ہے تو اچھا بننا ہے، مسلمان بھی بننا ہے تو کامل اچھا مکمل مسلمان بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں اسی حدیث پر ایک چھوٹا سا واقعہ، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ادھر سے غریب صحابی کہہ لیا، یا رسول اللہ، میری ایک دلی خواہش ہے، آج آپ میرے یہاں دعوت قبول فرما لیں، میری دعوت قبول کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھے کہ یہ رب بڑی بہت اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے، کہ چلو بھائی تیرے گھر کی دعوت قبول ہے۔ جی فوراً بھاگ کر گیا گھر، بیوی کو جلدی جلدی دسترخوان بچھا۔ آج تو آقا ایک ہی بول میں مجھے کیا دیکھے میرے چہرے کی طرف دعوت قبول کر لیے۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ چل دسترخوان بچھاؤ۔ بیوی کہہ رہی ہے ری دعوت قبول کرائے آقا کی، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی پتلی دال ہے اور کدو ہے اور کچھ تو ہے ہی نہیں، اور کیا کہ انڈا بھی ہو نہیں ہے، مچھلی گوشت کچھ تو ہوتا، مٹن چکن کچھ تو ہوتا۔ ارے بچھاؤ تو دسترخوان، دعوت قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی بیٹھے دسترخوان میں، جی کہہ رہے ہیں، چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیوی ادھر ایک طرف بیٹھی ہے، شوہر بھی، کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے، یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کاش آج ہمارے گھر میں مٹن چکن ہوتا، آقا کی دعوت ہے، کاش ہمارے گھر میں مٹن چکن انڈا اچھا ہوتا۔ جی میرے آقا سمجھ گئے حالات کو چہرے سے۔ میرے آقا کیا کدو اٹھا کے لے رہے ہیں اور کیا فرمایا؟ انا احب الدبا، بار بار کہہ رہے ہیں انا احب الدبا، مجھے کدو بہت پسند ہے، مجھے کدو بہت پسند ہے۔ اللہ آج تو مجھے وہ سالن ملا ہے جو میرا پسندیدہ سالن ہے۔ بیوی ادھر خوش ہو کر، اللہ آج تو میرے محبوب کو محبوب سالن مل گیا ہے۔ اور میرے آقا زبان اقدس سے فرما رہے ہیں انا احب الدبا، مجھے کدو بہت پسند ہے، مجھے کدو بہت پسند ہے۔ اللہ میرے آقا کو گوشت پسند نہیں، کدو پسند ہے، چلے پسندیدہ سالن مل گیا ہے۔ دونوں کا چہرہ کھل گیا۔ خدا کی قسم، حقیقت میں میرے آقا جی یہ بھی کہ کدو بھی پسند کرتے تھے، لیکن میرے آقا کا گوشت، میرے آقا نے گوشت کے بارے میں سید الانام کہا ہے کہ گوشت تمام سالن کا سردار ہے، لیکن وہاں میرے آقا نے یہ الفاظ بول کر کیا کہا؟ اصل ان کا دل خوش کرنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ دل دکھا کر رہ جائیں۔ اللہ اتنے دن بعد دعوت قبول ہی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، خالی دال اور کدو، تو اللہ کے نبی نے ان کا دل خوش کیا۔ یہی ہے، اسی کا نام اچھا انسان۔ میرے آقا سے بڑھ کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں، تمام نبیوں میں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی انسان اچھا نہیں آیا ہے۔ یہی اچھا انسان، ایک بول سے بھی میرے آقا نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، جی کبھی تکلیف نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آئے میرے آقا کے گھر میں، ایک نوجوان صحابی، نام زبان سے بھی آگے جا رہا ذہن سے، کہتے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے گھر مہمان رہوں گا۔ کہا گھر میں تو کچھ ہے نہیں، بس پانی کھجور ہے، کبھی کبھی رہتا کبھی نہیں بھی رہتا، یہ دیکھو بکری کا دودھ ہے، دونوں مل کے پی لیں گے، یہی دودھ ہے، ایک گلاس تھوڑا تو پی لینا، تھوڑا میں پی لوں گا۔ کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے جی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمائے؟ مہمان آیا تو وہ مہمان جو ہے کیا کہ حضور کے انتظار میں، میرے آقا تو دائم الاحزان، دائم الافکار، دعوت میں اللہ کیسے یہ لوگ جہنم کی وادی سے بچ جائیں، کیسے یہ لوگ جنت کے باغ و بہار میں چلے جائیں، رات دن صبح شام، اندھیری ہو اجالا ہو کچھ بھی ہو، ہر وقت میرے آقا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو یہی تو دعوت و تبلیغ۔ میرے آقا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟
ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعی میرے آقا کی اصل صفت ہے، ہر وقت دعوت، اللہ کی طرف دعوت، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، شریعت کی دعوت، سنت کی دعوت۔ میرے آقا دعوت دینے نکلے تو یہ مہمان کا ابھی حضور کب آئیں گے کب آئیں گے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انتظار کرتے کرتے بہت انتظار کیے، بہت دیر میں میرے آقا آئے۔ یہ کیا کیا دودھ پی لیا، بھوک لگی تھی پورا دودھ پی لیا، پی کر کے خالی گلاس رکھ دیا۔ اتنے میں جب وہ لیٹ گیا کہ میرے آقا آئیں گے کب آئیں گے، میں تو بھوک لگی تھی پورا دودھ پی ہی لیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لائے، آقا کی سنت دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور سے بولے، آہستہ آہستہ، دروازہ کھولے، السلام علیکم، آہستہ سے، تاکہ اگر مہمان سویا ہوا ہے تو اس کی سویا ہوا ہو تو نیند نہ ٹوٹے۔ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ ہاں، سویا ہوا ہے تو اگر مہمان اگر سویا ہوا ہے تو نیند نہ ٹوٹے، اور جاگا ہوا ہے تو سن لے گا تو سلام کا جواب دے دے گا۔ تو گھر میں میرے آقا گھر جا رہے ہیں تو پہلے کیا کریں، السلام علیکم۔ اور ہم لوگ گھر میں جاتے تو کوئی سلام کرتے، سچی بولیے تو کوئی باپ رے جورو کو سلام کریں گے ہم لوگ، بیوی کو سلام کرتے ہیں آپ لوگ، سچی بولیے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے سلام۔ سنت دیکھیے میرے آقا جی، رات ہو دن ہو، ہمارے جو بھس بھسا کر جائے گا، دروازہ کھول کے اندر چلا جائے گا، اندر بچی سو رہی ہے کہ بیٹی سو رہی ہے کہ بیوی سو رہی ہے کہ کون سو رہی ہے چچی، یعنی یہ نہیں کہ السلام علیکم باہر سلام کیجئے، اگر کوئی سونے والی ہے کوئی بچی سو رہی ہے تو کم از کم وہ صحیح طور پر کہ کوئی آ رہے ہیں جی، تو میرے آقا آہستہ سلام کیے۔ کیوں سلام کیے؟ کہ اگر مہمان سو رہا ہے تو نیند نہ ٹوٹے، اگر جاگا ہوا ہے تو سلام کی سنت ادا ہو جائے۔ ہاں، تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اندر گھسے تو سنیے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا اس گلاس کے پاس گئے کہ مہمان کچھ کھایا ہوگا، کچھ رکھا ہوگا، کچھ کھایا ہوگا اور کچھ رکھا ہوگا۔ جی کہہ رہے ہیں کچھ کھایا ہوگا کچھ رکھا ہوگا۔ تو میرے آقا جو بھوک لگی تھی وہ گلاس کے پاس گئے، تو گلاس میں دودھ ہے ہی نہیں۔ اللہ، اب سوچ رہے ہیں کہ اگر گلاس ویسے رکھ دیا، مہمان اگر جاگا ہوا ہے تو رات بھر وہ بے چین رہے گا، نیند نہیں آئے گی، اللہ میں رات میرے آقا کو بھوکا سلا دیا، اب وہ رات بھر روئے گا وہ۔ تو میرے آقا کیا کیے، گلاس کو ایسے منہ میں لیے، الحمدللہ الحمدللہ 3 بار، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دودھ کی دعا پڑھ لیے۔ یہ صحابی جگے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے میرے آقا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں تو دودھ بھی نہیں تھا، میرے آقا 3 بار پیے، الحمدللہ پڑھے، اور یوں کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دعا ہے دودھ پینے کی دعا، دودھ والی چائے پی بھی ہے نا تو یہ دعا پڑھے یہ، ہاں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، سنت ہے، ایک سنت زندہ کیجئے 100 شہید کا ثواب لیجئے، ہیں جی بھائیو، بہت دین آسان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جی، تو میرے آقا وہ 3 بار الحمدللہ کہہ کے دعا پڑھ کے سو گئے۔ یہ صحابی جلدی سے اٹھے، اٹھنے کے بعد اسی بکری کے پاس گئے جس بکری کا دودھ دھویا ہوا تھا، ابھی دھویا ہی تھا تو دیر پہلے، وہیں گیا، اللہ میرے آقا نے تو دعا کی اللہم بارک لنا فی زدنا منہ، وہاں جو گیا بکری کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا، کہتے پھر گلاس بھر گیا، گلاس بھر کر کہ یا رسول اللہ دودھ پیجئے گا، دودھ کہاں سے لایا، یا اللہ یہ دودھ کہاں سے لایا تو، کہ اللہ کے رسول یہ دودھ کہیں سے نہیں آیا، آپ کی دعا کی برکت سے بکری کے تھن میں دوبارہ دودھ آ گیا۔ آپ نے کیا کہا تھا، اللہم بارک لنا فی، تو اللہ تو برکت دے گا ہی، نبی کی زبان سے برکت کی دعا نکلے اور اس تھن میں برکت نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا ہے جی، دوبارہ دودھ آیا۔ تو بات اصل یہاں 2 بات، ایک بات تو یہ ہے کہ میرے آقا آہستہ سلام کیے تاکہ مہمان کو اتنی تکلیف نہ ہو جائے، اور میرے آقا نے دودھ نہ ہو کر بھی الحمدللہ اور اللہم بارک لنا فی وزدنا من الدعا، میرے آقا نے یہ دعا کے کلمات پڑھے تاکہ مہمان اگر سن رہا ہو تاکہ اس کو دن رات بھر ان کو تکلیف نہ ہو کہ میرے آقا بھوکے سو گئے ہیں جی، اتنی بھی تکلیف نہ دی جائے۔ ہاں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم راستہ چل رہے ہیں، کوئی آدمی لنگڑا ہے، یہ کوئی اپاہج ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو ہم لوگ کیا دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ لیکن یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا بھی پڑھے تو آہستہ پڑھے، وہ سن لیا تو اس کا دل دکھے گا، میری تکلیف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو آہستہ دعا پڑھے تاکہ وہ سننے لے، تو اس کو بھی تکلیف
تکلیف ہوگی؟ جی اتنی بھی تکلیف نہ دی جائے. اور آج ہمارا معاشرہ تکلیف دینے میں سب سے بڑا ہیرو ہے نا بھائیو؟ ہے ہم لوگ کامل مسلمان ہیں؟ ہم لوگ پہلے بولیے، اپنے سے بولیے، ہم لوگ پکے مسلمان ہیں؟ تکلیف دینے والا پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اخیر میں ایک اور